خدا کے کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا 68واں باب۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے ساتھ پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائے، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یاہ ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا، تو زمین کانپ اٹھی، خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوہ سینا بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب می برسایا، تو نے خشک میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوں۔ جب قادر مطلق نے بادشاہ کو اس میں پراگندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی۔ بسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، بسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا؟ بلکہ خدا اس میں ابد تک رہے گا۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزارہ ہزار ہیں۔ خداوند جیسے کوہ سینا میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند نے فرمایا، میں ان کو بسن سے نکال لاؤں گا، میں ان کو سمندر کی تہ سے نکال لاؤں گا، تاکہ تو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کا نوالا بنے۔ اے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔ تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو، خداوند کو مبارک کہو۔ ہاں، مجمع میں خداوند کو مبارک کہو۔ وہاں چھوٹا بنوین ان کا حاکم ہے، یہودا کے امراء اور ان کے مشیر زبولون کے امراء اور نفتالی کے امراء ہیں۔ تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے۔ اے خدا، جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا اسے پائیداری بخش۔
تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے پاس ہدیے لائیں گے۔ تو نسان کے جنگلی جانوروں کو دھمکا دے، سانڈوں کے غول کو اور قوموں کے بچڑوں کو جو چاندی کے سکوں کو پامال کرتا ہے۔ اس نے جنگجو قوموں کو پراگندہ کر دیا ہے۔ عمرہ مصر سے آئیں گے، کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ اے زمین کی مملکتوں، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی مدح سرائی کرو۔ اس کی جو قدیم فلک و افلاک پر سوار ہے، دیکھو وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے۔ خدا کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاک پر۔ اے خدا، تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے، اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو۔ آمین۔